ارمینا نے عمل کو اس طرح کمرے کے باہر بیٹھے دیکھا تو شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ میں تو یہاں ہر روز بیٹھتی ہوں ماما، لگتا ہے آپ ہی نظر انداز کر دیتی ہیں۔ بیٹا ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ ماما، جب انسان بے بس ہو جائے، جب اس کو آگے اندھیرے کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دے تو ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ بیٹا وہ تمہارا ہسبینڈ ہے۔ یہی بات تو مجھے روک دیتی ہے ماما، یہی بات تو مجھے ہر روز مارتی ہے کہ میں ایسے سنگ دل انسان کی زندگی کا حصہ بن چکی ہوں جس کے نزدیک میرا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہے، جو اپنے خوف سے مجھے میری اوقات یاد دلاتا ہے۔ اس بات کا تو دکھ ہے کہ وہ اپنی دنیا میں اس قدر کھو چکا ہے کہ اسے انسانوں کے جذبات کی کوئی قدر نہیں، اسے اپنے علاوہ کسی کے احساسات کا احساس نہیں، کیونکہ جن لوگوں کے سینے میں دل ہوتا ہے وہ ہرگز ایسے نہیں کرتے، اور خدا نے سکندر کو اس چیز سے محروم رکھا ہے۔ بیٹا تم اس کی بیوی ہو، آپ کو لگتا ہے وہ مجھے بیوی مانتا ہے؟ بتائے مجھے، عمل نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ ارمینا خاموش ہو گئی۔ پتا تھا مجھے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، میں تو مجبوری کے عالم میں اس کے گلے باندھی گئی ایک بے جان سی چیز ہوں جسے وہ انسان سمجھتا نہیں ہے۔ وہ ہر روز میری ذات کی تذلیل کرتا ہے مما، ہر روز میرے کردار پہ انگلی اٹھاتا ہے، اور اس کی مردانگی کا عالم دیکھے کوئی اسے کچھ نہیں کہتا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس سنگ دل شخص کے منہ پر تھپڑ مارے، اور آپ سب کچھ جانتے ہوئے بھی سب کچھ نظر انداز کرتی ہیں۔ لیکن میں نے بھی اسے اپنا مقدر مان لیا ہے۔ عمل زور زور سے اپنے دکھوں کا مداوع کر رہی تھی۔ اس کے درد میں اس قدر شدت تھی کہ ارمینا نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تسلی نہیں دے سکتی تھی۔ وہ چپ سے وہاں سے چلی گئی۔ راہب کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ دیکھے میں کیسے اکیلی ہو گئی ہوں۔ یا خدا کیا قصور ہے میرا، آج وہ ٹوٹ گئی تھی۔ عمل نور بکھر چکی تھی۔ اس شخص کو کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ اسے ہر روز درد دیتا تھا، ہر روز اسے اس جرم کی سزا دیتا جو اس نے کیا ہی نہیں۔ کتنی مکار نکلی وہ، آپ سے شکایت لگائی میری۔ وہ غصے سے اٹھا۔ بس کر دو سکندر، کیوں اس بیچاری کو ہر روز درد دیتے ہو؟ بیوی ہے وہ تمہاری، وہ میری بیوی نہیں ہے بی جان۔ کتنی دفعہ بتا چکا ہوں، میں صرف حالات کے شکنجے کے گھیرے میں اس کے ساتھ بند گیا، اور میں ایسی بدچلن لڑکی کو اپنی بیوی کبھی تسلیم نہیں کرتا۔ اگر بیوی نہیں مانتے تو درد کیوں دیتے ہو؟ اتنی اذیت کس جواز سے؟ بی جان، جو اس نے درد ہمیں دیا ہے، بھائی کی موت کا درد، وہ اتنا درد لینے کی حقدار ہے۔ بیٹا اس میں عمل کا کوئی قصور نہیں، بی جان سارا قصور ہی اس کا ہے۔ جب سے وہ ہمارے گھر میں آئی ہے ہمارے گھر کو کھا گئی ہے، وہ اور آپ لوگوں کو تو اپنے بس میں کر رکھا ہے اس نے۔ بیٹا جو بھی ہے، حقیقت یہی ہے کہ تمہاری بیوی ہے، اور دھیان سے، یہ نہ ہو کہ آگے تمہیں اس سے نفرت سے محبت ہو جائے۔ جیسے بھی جان نے کہا وہ دھک سے رہ گیا۔ اس کے صبر کی انتہا دیکھو، اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی وہ تمہارا ہر کام کرتی ہے۔ خدا کے لیے اس پر تھوڑا رحم کرو، بی جان نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ بیٹا دھیان سے، یہ نہ ہو تمہیں اس سے نفرت سے محبت ہو جائے۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی اور خود کو سنبھالا۔ سکندر خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اسے گھسیٹتا ہوا کمرے کے اندر لے کے جا رہا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ بی جان سے میری شکایت لگاؤ گی؟ اس نے اسے زور سے نیچے زمین پر پھینکا۔ نہیں، میں نے ماما کو کچھ نہیں کہا۔ اپنی زبان بند کرو، تمہیں پتا ہے نا مجھے جھوٹ سے کتنی نفرت ہے۔ بڑا ظلم کرتا ہوں نا میں تم پر، بولو۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ جیسے عمل نے کہا، سکندر نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ ایک لفظ اور نہیں، میں کس قدر تم پر ظلم کروں گا یہ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو۔ اس نے اس کے منہ سے پکڑا تو درد کی انتہا سے وہ کرا رہی تھی۔ چلاؤ جتنا چلانا ہے، کوئی تمہیں بچانے نہیں آئے گا، کوئی تمہاری آپ بیتی نہیں سنے گا۔ تم جیسی بد کردار لڑکیوں کے ساتھ اس سے بھی بدتر سلوک کیا جائے تو کم ہے۔ اور اس قدر زور سے دباؤ ڈالا، اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ درد کی شدت سے اس کی چیخیں نکل گئیں۔ بڑا ظالم ہوں نا میں، بڑا ظلم کرتا ہوں تم پر۔ بیچاری مظلوم بی جان سے اپنے گناہوں کی تلافی مانگنے گئی تھی،
کہ کہیں وہیں سے کچھ خیرات مل جائے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم میرے لیے ہمیشہ ایک بدذات لڑکی رہو گی. مجھے پتا ہے کہ تم نے بی جان سے میری شکایت لگائی ہے، اور اب جھوٹ مت بولنا مجھ سے. تمہیں پتا ہے نا مجھے جھوٹ سے کتنی نفرت ہے. اس نے آگے ہو کر عمل سے کہا. سکندر کے چہرے پر اس قدر غصہ تھا کہ اس کی آنکھیں غصے سے وحشی ہو گئیں. عمل ڈر کے خوف سے پیچھے ہٹی. اگر پھر تم نے جھوٹ بولا تو اور درد دوں گا، اتنا درد کہ تم پناہ مانگو گی. بہت درد ہوتا ہے نا؟ ایسے ہی مجھے درد ہوا تھا جب میرا بھائی مجھے چھوڑ کے چلا گیا تھا، جب میرے بھائی کی لاش میرے بابا اپنے کندھوں پر اٹھا کر لائے تھے. صرف تمہاری وجہ سے میرے بھائی کی موت ہوئی. تم نے ہی انہیں اپنے جھوٹے پیار کی جال میں پھنسایا، اور وہ آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف تم ہو. اور اب بڑا رونا آتا ہے اپنے درد پر. تم نے ابھی میرا ظلم دیکھا کہاں ہے؟ بولو کیوں میرے بھائی کے ساتھ ایسا کیا؟ وہ بے جان ہو گئی تھی، جس کی سانسیں تو چل رہی تھی مگر احساس، جذبات، سب کچھ مر گیا تھا. بولو، تمہارا پیار بھی میرے بھائی کے لیے جھوٹا تھا نا؟ اب کی بار اس نے بلند آواز سے کہا. بکواس بند کرو سکندر. جیسے عمل نے کہا، سکندر نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا. جیسے سکندر نے عمل کو تھپڑ مارا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کا گریبان پکڑ لیا. مارو مجھے سکندر، مارو. مارتے کیوں نہیں ہو مجھے؟ ختم کر دو اس گندگی کو. ہاں ہوں میں بد کردار، گھر سے بھاگی ہوئی بدذات لڑکی. مار دو مجھے. ویسے بھی تو تم ہر روز مارتے ہو. اس سے بہتر نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ مر جاؤں؟ کم از کم مجھے اس زہر کو برداشت تو نہیں کرنا پڑے گا جو تم ہر روز مجھے پلاتے ہو. مارو، رک کیوں گئے؟ عمل نور تمہارے سامنے ہے، تمہارے بھائی کی قاتل سامنے ہے. سکندر دکھاؤ اپنی مردانگی، پھر ہاتھ اٹھاؤ تاکہ پتہ تو چلے. سکندر مرتضیٰ جیسا انسان عورت پر ظلم ڈھانا اپنی طاقت سمجھتا ہے. بڑا خود کو انسان سمجھتے ہو تو کبھی مرد پر ہاتھ اٹھانا. بہت جلد تم بھی مکافات عمل کی عدالت میں کھڑے ہوگے. لوگوں کے جذباتوں کی توہین کرنے والا بدنصیب انسان جب سب کے سامنے اس کی ذات پر انگلی اٹھائی جائے گی تو پھر دیکھنا کتنی تکلیف ہوگی. تب تمہیں بتاؤں گی میں، اور اس وقت تمہارے حق میں کوئی نہیں بولے گا. تمہاری اس دنیا کے دستور بھی تم سے پناہ مانگیں گے اور کہیں گے، جہاں صاحب تم دوسروں کے ساتھ ایسا کرتے ہو تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو. میری محبت کو جھوٹا کہتے ہو. تمہیں پتہ بھی ہے سکندر محبت کسے کہتے ہیں؟ تمہیں کیا پتا محبت کے اصول؟ محبت ظالم دلوں میں بسیرا نہیں کرتی. میں دعا کروں گی کہ تم جیسے انا پرست اور خود پرست انسان کے دل پر محبت کبھی دستک نہ دے، کیونکہ وہ جس دل پر دستک دیتی ہے اسے اپنا بنا لیتی ہے. لیکن تمہارے دل میں احساس نام کی کوئی چیز نہیں. وہ خاموش کھڑا تھا. عمل نے ابھی تک اسے گریبان سے پکڑ رکھا تھا. میری زندگی برباد کر کے رکھتی ہے. سکندر مرتضیٰ کیا ہو تم؟ تمہاری کیا اوقات ہے؟ خود کو کیا سمجھتے ہو؟ زمین کے خدا ہو؟ جو بھی تمہارے دل میں آیا وہ بول دیا. تم کس قدر چھوٹی سوچ کے مالک ہو. تم ہر ایک کو اپنی سوچ کی طرح گندا تصور کرتے ہو. جیسے عمل نے کہا، سکندر نے اسے پیچھے پھینکا اور کمرے سے باہر نکال دیا. آج سکندر نے انتہا کر دی تھی. عمل نور کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا. اس میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ اور اس کا ظلم برداشت کر سکے. اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا. وہ خود کو ختم کرنا چاہتی تھی، خود کو مارنا چاہتی تھی. مجھے مرنا ہے، مجھے مرنا ہے. وہ پاگلوں کی طرح کمرے میں کوئی چیز ڈھونڈ رہی تھی، اور جب ساتھ پڑی فروٹ نائف کو پکڑا. بس اب مجھے اور زندہ نہیں رہنا. اس کے معصوم چہرے پر جگہ جگہ نیل کے نشان پڑے تھے. سکندر نے ظلم کی انتہا کر دی تھی. تم ایک گھر سے بھاگی ہوئی بد چلن اور بد کردار لڑکی ہو. اسے بار بار سکندر کی وہ زہر آلود باتیں یاد آ رہی تھی اور اس نے اپنے ہاتھ کی نبض کاٹ لی. آ گیا ہوگا تمہیں چین سکندر. کس گناہ کی سزا اسے دے رہے ہو؟ وہ سزا کی مستحق ہے، اس نے غصے سے کہا. گناہ کیا ہے اس کا؟ صرف یہی کہ اس نے تمہارے بھائی سے پیار کیا. صرف اتنا گناہ ہے کہ زندگی کے حادثے میں راہب کی موت کا قصہ اس پر آ گیا. صرف یہی کہ وہ تمہارے ظلم کے آگے بے بس ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ تم اس کی خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو.
اس کی خاموشی کو ہی مجرم سمجھ کر اس کی ذات کی توہین کرتے ہو۔ ڈرو سکندر، اگر وہ بولے گی نا تو قیامت برپا ہو جائے گی، کہیں سر چھپانے کے لائق نہیں رہو گے۔ تم دعا کرو اسے تم سے نفرت نہ ہو بلکہ تم سے محبت ہو جائے۔ جیسے موہت نے کہا سکندر ایک دم خاموش ہو گیا، شاید اس کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا۔ تم جو کہہ رہے ہو میں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے مجھے، تم لوگ پتہ نہیں اسے کیوں مظلوم سمجھتے ہو۔ میں اس کا اصلی چہرہ جانتا ہوں موہت، پتہ نہیں تم لوگ اس کے اصلی چہرے کو پہچان کیوں نہیں رہے۔ سکندر ہم نہیں، تم نہیں اس کے اصلی چہرے کو پہچان رہے۔ ابھی یہ بات جاری تھی کہ سکندر کے فون کی بیل بجی۔ ہیلو بی جان، خیریت ہے؟ بیٹا جلدی آ جاؤ، بی جان ہڑبڑی میں بول رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بی جان، سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ سکندر نے چونکتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، عمل نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، ہم اسے ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں، تم فوراً آ جاؤ۔ جی میں ابھی آیا۔ کیا ہوا سکندر، سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ نہیں موہت، عمل نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے سکندر نے کہا موہت کے منہ سے بے اختیار نکلا، واٹ؟ او مائی گاڈ، جلدی کرو۔ وہ یہ کہتا ہوا سکندر کے ساتھ باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر اب ان کی طبیعت کیسی ہے؟ موہت نے پوچھا۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہے، شکر ہے کٹ زیادہ گہرا نہیں تھا ورنہ بہت پرابلم ہو سکتی تھی۔ لیکن انہوں نے یہ سب کیا کیوں؟ جیسے ڈاکٹر نے کہا وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ وہ انہیں کچھ سٹریس تھا ڈاکٹر، موہت نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اچھا مس عمل کے ہسبینڈ یہاں آئے ہیں؟ جیسے ڈاکٹر نے کہا موہت اور ارمینا چونک گئے۔ سکندر پیچھے کھڑا تھا۔ ارمینا کو یقین تھا کہ سکندر آگے نہیں آئے گا، وہ خود آگے لگی تھی کہ اس سے پہلے وہ آگے بڑھ گیا۔ جی میں ان کا ہسبینڈ ہوں۔ سکندر کے اس سینٹنس پر موہت اور ارمینا بالکل ٹھٹک گئے۔ یہ وہی شخص تھا جو اسے کسی کے سامنے ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اوکے آپ میرے کیبن میں آئیے، میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی ضرور۔ سکندر یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر کے ہمراہ ان کے کیبن کی طرف بڑھا۔ مسٹر سکندر شاید آپ کو یہ بات پتہ نہ ہو لیکن میرا فرض بنتا ہے آپ کو بتانا، ڈاکٹر نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں ڈاکٹر، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ سکندر نے فکر والے انداز سے کہا۔ مسٹر سکندر آپ کی مسز کی حالت بہت نازک ہے، مطلب وہ بہت زیادہ سٹریس لے رہی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ان کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ جب وہ بے ہوش ہوئی تھی تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو لگاتار نکلے جا رہے تھے۔ صاف واضح تھا وہ بہت درد کے مرحلے سے گزر رہی ہیں۔ آپ تو ان کے ہسبینڈ ہیں، آپ بہتر جانتے ہوں گے انہیں۔ ان کا جتنا خیال رکھ سکتے ہیں اتنا رکھیں، ان کے ذہن پر اثر ہو سکتا ہے۔ جی ضرور، سکندر نے کہا اور کیبن سے باہر آ گیا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ درد کے مرحلے سے گزر رہی ہو۔ ڈاکٹر کی باتیں ابھی تک اس کے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ سکندر کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ خدا نہ کرے کبھی تمہیں کسی سے محبت ہو۔ وہ خود کو سکون آور محسوس نہیں کر رہا تھا، پتہ نہیں اس کے دل میں عجیب سی کیفیت چھائی تھی۔ وہ خود کو کام میں مصروف کرنے کے باوجود بھی اسے بار بار عمل کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ کیوں مجھے بچایا، مرنے کیوں نہیں دیا؟ میں مرنا چاہتی ہوں ماما، کیوں مجھے بچایا؟ عمل نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ بیٹا میری جان ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو اور کیا کروں ماما، ویسے بھی تو ہر روز مرتی ہوں، اچھا نہیں ایک دفعہ ہی مر جاؤں؟ عمل نے روتے ہوئے کہا۔ اس کا درد کوئی نہیں محسوس کر سکتا تھا، کسی کو عمل کے درد کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو چکی تھی۔ اچھا تم ریسٹ کرو، میں تمہارے لیے سوپ لاتی ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کی تھی لیکن وہ سو نہیں پا رہی تھی۔ سکندر کا خوف اسے سونے ہی نہیں دے رہا تھا۔ اسی اثنا کے دوران وہ اندر داخل ہوا۔ وہ ہڑبڑی میں کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا، اس نے ایک دفعہ بھی عمل کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ کیا واقعی اس کے دل میں عمل کے لیے کوئی احساس نہیں تھا؟ یا وہ ہے ہی ایسا؟ واقعی سکندر مرتضیٰ ایک سنگ دل بے رحم شخص تھا جس کی دنیا میں صرف اپنی میں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ کیبن میں پڑی ہوئی آپ کی فائل، جیسے عمل نے کہا، اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور کیبن سے فائل نکال لی۔ فائل پکڑے وہ باہر
جانے لگا تھا کہ اچانک رک گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، عمل نے فوراً کہا، میں رات کو چلی جاؤں گی اس کمرے سے۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن وہ کہہ نہیں پایا اور کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ درد کی شدت سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ اس سے اچھے سے کھڑا ہوا نہیں جا رہا تھا۔ سکندر کے آنے سے پہلے وہ کمرے سے جانا چاہ رہی تھی۔ اگر وہ آ بھی جاتا تو خود ہی اسے کمرے سے نکالتا۔ رکو، سکندر نے جیسے سے کہا، وہ وہیں ٹھہر گئی۔ وہ اس کے قریب بڑھا۔ عمل کی سانسیں تیز ہو گئی۔ سکندر کا خوف اس قدر اس کے ذہن میں چھایا تھا کہ جلدی سے اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ پلیز سکندر، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اس کے قریب آیا اور اسے اپنے بازوؤں کی مدد سے اٹھایا۔ جیسے سکندر نے عمل کو اپنے بازوؤں کی گرفت سے اٹھایا، وہ وہی دھک سے رہ گئی۔ آؤ میں تمہیں کمرے تک چھوڑ آتا ہوں۔ دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اس کی پلکیں نہیں جھپک رہی تھیں۔ وہ اس کے چہرے کو مسلسل دیکھ رہی تھی۔ اس کی گہری آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سکندر کو کیا ہو گیا ہے۔ کیا یہ وہی شخص ہے جو میری شکل تک نہیں دیکھنا پسند کرتا تھا؟ سکندر نے عمل کو گیسٹ روم کے دروازے کے قریب چھوڑا۔ تھینک یو، عمل نے سکندر کو کہا۔ وہ آگے سے کچھ کہے بنا وہاں سے چلا گیا۔ فون کی بیل بار بار بج رہی تھی۔ عمل نے فون اٹھایا، اس کا نمبر دیکھا۔ اسے فوراً اپنا موبائل آف کر دیا اور پھر لیٹ گئی۔ بیٹا آؤ ناشتہ کر لو، ارمینا نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ جی ماما، میں ابھی آئی، عمل نے نرم لہجے میں کہا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ سارے برتن اٹھا رہی تھی۔ نہیں رہنے دو عمل، بیٹا سرونٹس ہیں، وہ کر لیں گے سب۔ نہیں ماما، میں کر رہی ہوں نا۔ نہیں بیٹا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیسے کرو گی یہ سب؟ ارمینا نے پریشانی سے کہا۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں ماما، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، تم نہیں مانو گی۔ عمل نے مسکرا کر ارمینا کی طرف دیکھا اور کچن میں چلی گئی۔ آؤ سکندر بیٹا، تم بھی بیٹھو، ارمینا نے سکندر کو کہا جو اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ نہیں ماما، ارے بیٹا آؤ تو صحیح، دیکھو آج میری بہو نے کتنے مزے کی کھیر بنائی ہے۔ ارمینا کے لہجے میں خوشی کی لہر تھی۔ عمل بھی پاس ہی بیٹھی تھی۔ وہ ہچکچائی۔ لگتا ہے میٹھا کم ہے، سکندر نے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم تو رہنے ہی دو سکندر، کڑوے لوگوں کو ذائقے کا کیا پتا، جیسے ارمینا نے کہا۔ عمل اپنی ہنسی روک نہیں پائی۔ ارمینا بیگم، میں کہہ رہا ہوں اگر یہ سکندر عمل کے ساتھ اچھی طرح نہیں رہ رہا تو پھر اسے کہیں کہ وہ اپنی پسند کی شادی کر لے۔ جیسے مرتضیٰ صاحب نے کہا، ارمینا بولی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سکندر کی دوسری شادی؟ عمل میں کیا کمی ہے؟ اور وہ اس کے ساتھ جیسا بھی ہے، لیکن اب اس کا شوہر ہے، وہ اس سے نفرت کرتا ہے، اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ ہاں مجھے پتا ہے ان کے تعلقات آپس میں ٹھیک نہیں، لیکن خدا کے لیے اب عمل پر مزید ظلم مت کریں۔ اس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ مزید درد برداشت کر سکے، معصوم سی تو وہ ہے، کیا پتا جو دوسری آئے وہ کیسی ہو۔ نہ بابا نہ، میں تو ہرگز ایسا نہیں کرنے دوں گی عمل کے ساتھ، ارمینا نے حمایت کرتے ہوئے کہا۔ اور آپ کو کس نے کہہ دیا سکندر اس کے ساتھ اچھا نہیں رہتا؟ مجھے یقین ہے مرتضیٰ صاحب وہ ضرور ایک نہ ایک دن اسے تسلیم کرے گا۔ دل میں وہ پہلے دن سے اپنی بیوی مان چکا تھا، مگر اپنی انا کے باعث وہ سب کے سامنے اسے تسلیم نہیں کرتا۔ مگر اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کی دوسری شادی کر دی جائے؟ آپ کو لگتا ہے وہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا؟ مرتضیٰ صاحب نے تشویش کرنے والے انداز میں کہا۔ جب محبت اس کے دل پر دستک دے گی تو خود ہی دیکھ لیجیے گا کیا حال ہوگا سکندر کا، ارمینا نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا۔ مرتضیٰ صاحب بالکل خاموش ہو گئے۔ اچھا، آپ کی واپسی کب ہے؟ ارمینا نے موضوع بدلا۔ سامان کی پیکنگ کر دی؟ جی ساری کر دی، امید ہے 1-2 ہفتے بعد واپس آ جاؤں گا۔ چلے ٹھیک ہے، ارمینا نے مرتضیٰ صاحب کو کوٹ پہناتے ہوئے کہا۔ امی پلیز ایک دفعہ عمل کو کال کرے، بس کر دے ناراضگی۔ چپ کر جا، اب ایک دفعہ تم نے اس کا نام لیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ تو کیا کرے، کہاں سے پیسے لائے؟ ابا کی طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے تب علاج ہوگا جب پیمنٹ ہوگی۔ پلیز ایک دفعہ آپ نہیں، مجھے بات کرنے دے عمل سے۔ میں مر جاؤں گی لیکن اس برد کردار سے 1 پیسہ بھی نہیں لوں گی، عالیہ بیگم نے غصے سے کہا۔ شانزے نے مایوسی سے سر جھٹک دیا۔ پیچھے کھڑا ارہم ساری باتیں سن رہا تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے
وہ عمل کو کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ اس کی کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ پھر سے اس سے وہی باتیں کرے گا جس سے عالیہ بیگم اس کے سخت خلاف ہو گئی تھی۔ اس نے آخری دفعہ پھر کوشش کی۔ فون کی بیل بج رہی تھی مگر کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ عمل کا فون سکندر کے روم میں ہی تھا۔ جیسے فون کی بیل بجی سکندر کی نظریں قریب پڑے فون پر گئی۔ اس سے پہلے وہ فون اٹھاتا کال اٹینڈ ہو گئی۔ ارحم نے عمل کو ٹیکسٹ کر دیا، پلیز آخری دفعہ مجھ سے مل لو، بہت ضروری بات کرنی ہے، وعدہ کرتا ہوں دوبارہ کبھی کال نہیں کروں گا۔ سکندر نے عمل کا فون ہاتھ میں پکڑا تھا جب میسج فون سکرین پر نمودار ہوا۔ میسج پڑھتے ہی سکندر کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ کون ہے یہ جس سے عمل بات کرتی ہے؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اسی دوران عمل کمرے میں آ گئی۔ وہ میرا فون یہاں رہ گیا تھا۔ عمل نے قریب پڑے میز سے فون اٹھا لیا۔ یہ کس سے ملنے جا رہی ہے؟ سکندر نے خود کو قابو پانے کی کوشش کی۔ کیا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں ارحم؟ چچا جان کی طبیعت خراب ہے۔ میں نے تمہیں بتانے کی کوشش کی تھی مگر تم نے میرا نمبر بلاک کر دیا۔ ابھی یہ میسج دوسرے نمبر سے کیا ہے میں نے۔ تم فکر مت کرو، میں پیسوں کا انتظام کر لوں گی۔ تم مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر لکھواؤ، میں تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دوں گی۔ تھینک یو عمل۔ ارے ارحم، اس میں شکریہ والی کیا بات ہے؟ اور میں معافی چاہتی ہوں میں نے تمہارا نمبر بلاک کر دیا۔ مجھے لگا تم وہیں سے گفتگو کرو گے۔ ارے نہیں پاگل، اب تمہاری شادی ہو چکی ہے، میں ابھی بھی وہی باتیں کرتا اچھا لگوں گا۔ راہب صاحب کیسے ہیں؟ جیسے ارحم نے کہا عمل کی سانسیں رک گئی۔ وہ خاموش ہو گئی، ایسے جیسے کوئی سرد لہر اس کے پورے جسم کو فریز کر گئی۔ عمل کہاں کھو گئی؟ ہاں نہیں راہب، بہت لمبی کہانی ہے، پھر بتاؤں گی، اب مجھے دیر ہو رہی ہے، بعد میں ملتے ہیں، عمل نے کہا اور وہاں سے فوراً چل دی۔ راہب صاحب کا کیا حال ہے؟ ارحم کا جملہ بار بار اسے یاد آ رہا تھا۔ وہ پورے راستے خود کو راہب کی یاد سے بیدار ہونے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ کیوں ٹھہر گئی؟ اس نے کیوں نہیں ارحم کو راہب اور سکندر کے بارے میں بتایا؟ آ گئی تم؟ جیسے وہ داخل ہوئی سکندر نے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا۔ جی، حیرانی تھی اس کے لہجے میں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں تم کہاں گئی تھی؟ وہ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے کہ تم کہاں گئی تھی؟ سکندر نے غصے سے کہا۔ تم کہاں بتاؤ گی، میں ہی بتا دیتا ہوں۔ اپنے عاشق سے ملنے گئی تھی، اسی نے بلایا ہوگا۔ اچھا، اس سے پہلے کتنی دفعہ ملنے گئی ہو اس سے؟ بھائی کو کتنی دفعہ دھوکہ دیا تم نے؟ نہیں سکندر، ایسا کچھ نہیں ہے، میری بات سنیں، بکواس بند کرو۔ کیا بتانا کہ میں کس قدر گری ہوئی انسان ہوں جو پیسوں کی خاطر کسی سے بھی دوستی کر لیتی ہے؟ جیسے سکندر نے کہا عمل نے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ مارا۔ اب ایک اور لفظ تم نے میری ذات کے خلاف بولا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہارے جیسا گندا اور بدزن انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ جب سچائی معلوم نہ ہو تو انسان اپنی زبان قابو میں رکھ کر استعمال کرے تو بہتر ہوتا ہے، لیکن تم میں تو یہ ہے ہی نہیں۔ تمہارے جیسے شخص دوسروں کو اپنے جیسا ہی تصور کرتا ہے۔ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، سن لیا تم نے، میرے چچا کا بیٹا۔ شرم کرو سکندر، اتنا گندا الزام لگانے سے پہلے اپنے اس دماغ سے کچھ سوچ لیا کرو۔ میں نے کیسے سوچ لیا کہ تم بدل گئے ہو؟ تم کبھی نہیں بدل سکتے سکندر، تم آج بھی وہی انا پرست انسان ہو جس کو صرف دوسروں کی ذات پر انگلی اٹھانی آتی ہے، عمل نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ صحیح کیا اس نے، تمہیں تھپڑ مارا۔ اگر میں اس کی جگہ ہوتا نا تو 2 اور تھپڑ مارتا۔ تم دوست میرے ہو یا اس کے؟ یار سکندر کیا ہو گیا ہے؟ ایک طرف تم اسے اپنی بیوی نہیں مانتے، اپنی زندگی سے بے دخل کرتے ہو، دوسری طرف اس پر شوہر ہونے کا حق بھی جماتے ہو۔ ایک کام کرو، تمہیں اس سے نفرت ہے بھی یا نہیں؟ کیا مطلب؟ یا اس سے نفرت ہے یا نفرت سے محبت ہو گئی ہے؟ جیسے موہت نے کہا سکندر فوراً بولا، بکواس بند کرو موہت، مجھے اس سے محبت کبھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں میں اسے اپنی بیوی ایکسیپٹ کر چکا ہوں لیکن وہ ہمارے گھر میں رہتی ہے، میں نہیں اس کی وجہ سے ہمارے گھر کی عزت خراب ہو، میں نہیں چاہتا۔ واہ کیا لاجک،
تمہارے خیال کس قدر بلند ہے سکندر. خدا کا خوف کرو، وہ تمہاری وائف ہے. پہلے اس کی بات تو سن لینی تھی. مگر نہیں، تمہارا تو فرض بنتا ہے نا اسے درد پہنچانا. تو اب کیا کروں؟ کیا کرنا ہے؟ معافی مانگو اس سے. معافی؟ سکندر رک گیا. جی سکندر مرتضیٰ، مجھے پتا ہے تمہارے لیے بہت مشکل ہے، مگر تمہیں کرنا پڑے گا. میں کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچ رہا ہوں؟ سکندر نے ٹیبل پر فائل رکھتے ہوئے سوچا. کیا واقعی میں نے اسے برا کہا تھا؟ وہ تو اپنے گھر والوں سے ملنے گئی تھی، لیکن کیسے مل سکتی ہے؟ اس نے تو گھر سے بھاگ کر شادی کی ہے. وہ اسی سوچوں میں گم تھا جب امل آفس میں داخل ہوئی. کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ سکندر اسے دیکھ کر رک گیا. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں اندر آ کر بتاؤں؟ وہ بلیک ڈریس میں تھی. کالے گھنے لمبے بال اس نے کھولے کندھوں پر چھوڑے ہوئے تھے. ماما نے بتایا تھا کہ آپ بریکفاسٹ نہیں کر کے آئے، تو میں نے سوچا آپ کو لنچ دے آؤں. اس نے کھانے کا ٹفن ٹیبل پر رکھا. مجھے بھوک نہیں ہے، اور تمہیں کیا ضرورت تھی یہ سب کچھ کرنے کی؟ میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ میرا کام کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں. کہ ٹیبل پر رکھ دیا، کھا لیجیے گا، امل نے کہا اور باہر کی جانب بڑھنے لگی. رکو، سکندر نے اس کے ہاتھ میں ٹفن تھما دیا. یہ نوازشیں کر کے تم میرے دل میں وہ مقام کبھی نہیں بنا سکتی جس کی توقع تم کر رہی ہو. دنیا والوں کے سامنے ہمارا بس نام کا رشتہ ہے، اور یہ بیویوں والے کام کرنے کی کوشش نہ کرو تو اچھا ہے، سکندر نے کہا اور وہ آفس سے چلی گئی. اس نے نہیں لیا ماما، میں نے کہا تھا وہ مجھ سے کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، اور آپ مانتی ہی نہیں ہیں. عمل مجھے پتا ہے، لیکن تم اس کی وائف ہو میری جان. افسوس ہے مجھے اس بات کا ماما کہ میں اس کی وائف ہوں. یہ سکندر کو کوئی بیماری ہے؟ کیا مطلب میں نے آج تک اس کھڑوس بدتمیز اڑیل ضدی شخص دیکھا ہی نہیں ہے ایسا. بچپن میں کوئی حادثہ ہوا تھا کیا؟ کسی لڑکی کا تو معاملہ نہیں ہے جو وہ ایسا ہو گیا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے اس کے ساتھ. اور شوہر کی عزت کرو. عمل وہی تو کرتی ہوں، لیکن مجازی خدا کا خود دل نہیں کرتا. عمل نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا. تم ہنستی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو. ارمینا نے اس کی پیشانی کو چوما. اب میں نے سیکھ لیا ہے درد میں مسکرانا. بہت جلد یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا ماما، میں سکندر کے کمرے کو دیکھ لوں. سرونٹس بالکل اچھی صفائی نہیں کرتے. وہ اٹھی اور سکندر کے کمرے کی طرف چلی گئی. اللہ، یہ دیوار کے اوپر کتنا جالا لگا ہے. اسے سٹول رکھتے ہوئے کہا اور خود اس پر چڑھ گئی. ابھی وہ صاف کرنے ہی لگی تھی کہ زور سے چلاتے ہوئے نیچے اتری اور دروازے کی جانب بھاگی. تبھی اس کا ٹکراؤ سکندر سے ہو گیا. ڈر کے مارے عمل نے آنکھیں بند کر دی تھی. اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ جس کے گلے وہ لگی ہے وہ سکندر ہے، لیکن پھر بھی اس کی زبان پر ایک شخص کا نام تھا، اور وہ کوئی اور نہیں سکندر تھا. سکندر چھپکلی، جیسے اس نے کہا سکندر کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی. کہاں ہے؟ جیسے اس نے کہا تب اس نے دیکھا تو واقعی وہاں سکندر ہی کھڑا تھا. وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی. I'm sorry، مجھے نہیں پتا لگا. اچھا پتا نہیں چلا، لیکن نام تو میرا ہی لے رہی تھی، سکندر نے دل میں سوچا. وہ کچھ کہے بنا آگے بڑھنے لگا تھا کہ پھر اچانک رک گیا جب اس نے عمل کے ہاتھ پہ بہتا ہوا خون دیکھا. یہ کیا ہوا ہے؟ جیسے سکندر نے کہا، اسے فوراً اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا. وہ خاموش ہی رہی. اس پر مرہم لگاؤ، بہت گہرا زخم ہے، درد دے گا. اسے یہ بالکل بھی امید نہیں تھی کہ سکندر اسے یہ کہے گا. وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھی. ہاں ابھی لگا لیتی ہوں، درد نہیں ہو رہا. درد نہیں ہو رہا تمہیں؟ نہیں ہو رہا ہے، اب اتنے گھاؤ لگ چکے ہیں کہ یہ زخم بھی درد نہیں دیتا، مگر درد دینے والے کو درد ہو رہا ہے، جیسے سکندر نے کہا. عمل نے چونک کر سکندر کی طرف دیکھا. یہ چوٹ سکندر کی وجہ سے عمل کو لگی تھی، جہاں پر وہ ایک زخم بن گیا تھا جو بینڈیج نہ کرنے پر اس میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا، اور عمل نے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا جو کافی گہرا ہو گیا تھا. نہیں، میرا کہنے کا مطلب ہے بینڈیج کرو اور کل ڈاکٹر کے پاس جاؤ. اس نے موضوع بدل دیا. عمل یہ سنتے ہی وہاں سے چلی گئی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے درد کیوں ہو رہا تھا؟ نہیں سکندر مرتضیٰ، تم یہ کبھی نہیں کر سکتے. تم اس سے نفرت کرتے ہو. وہ میرے بھائی کی قاتل ہے. موہت جیسے
जनरल जलाल ने फ़ोन पर कहा। मोहित के मुंह से बेख्तियार निकला, यस सर। कैसी छुट्टियां गुजर रही हैं? बहुत अच्छी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे से एंजॉय करो छुट्टियां। थैंक यू सर। मोहित, मैंने तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी सर, बोले। नहीं तो मेरे घर जाओ पेशावर, वहाँ आपसे आपकी आंटी बात करेंगी। मैं समझा नहीं सर। हाँ, वो मारूख की मदर हैं, आपको दावत पर बुलाया है उन्होंने। जब उन्हें पता चला कि तुम यहाँ आए हो तो उन्होंने सोचा चलो इस बहाने तुमसे बातें भी हो जाएंगी। जी ज़रूर सर, शुक्रिया, मैं जाता हूँ। मगर मगर कुछ नहीं, ये मेरा ऑर्डर है। जैसे जनरल जलाल ने कहा वो आगे से खामोश हो गया। लगता है मारूख ने सर को बता दिया है, इसने फ़ोन रखते हुए कहा। मरता क्या ना करता, जाना तो पड़ेगा ही। आज की कहानी यहीं तक थी। मैं जल्द आऊँगी इसका सेकंड पार्ट लेके, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और कमेंट्स करते रहें, मेरी हौसला अफजाई होती है। मिलेंगे जल्दी, बाय बाय।